السلام علیکم دوستو، 2 فروری ہے اور آج کے دن جبکہ دنیا بھر میں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، ایران امریکہ کا تنازع ہے، فلسطین میں اسرائیلیوں نے مزید بمباری کی ہے، سینکڑوں افراد گزشتہ 4-5 ہفتوں کے دوران مزید شہید کر دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب کشمیر سولیڈیرٹی کا دن بھی آ رہا ہے۔ 5 فروری کو ہم کشمیر میں حقوق انسانی کی پامالی، وہاں پہ بھارتی افواج کا جبر و تشدد کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ایسے میں ہی آج ہم یاد تازہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے ساتھی ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور سینیٹر اعجاز چودھری بھی 1000 دن ہو گئے ہیں ان کے جیل میں۔ اب ان کو سلام کریں، سلوٹ کریں، جتنا بھی کریں کم ہے، کیونکہ شروع کرتے ہیں کہ کس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد، جنہوں نے کینسر سے پہلے لڑائی کی اور اس وقت وہ سسٹم سے لڑائی کرنے کی پاداش میں اس جیل میں ہیں، وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد، ایک ایسی خاتون جس نے ہسپتالوں میں زندگی بچانا سکھایا، جس نے لوگوں کے گھر گھر جا کے علاج کی سہولتیں فراہم کی جب کورونا تھا 2019-20 میں۔ وہ آج سلاخوں کے پیچھے صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے نظام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ ظاہر ہے ان تمام میں سر فہرست عمران خان ہیں۔ اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804، یہ آپ کو پتنگوں پہ بھی ملے گا، آپ کو ٹیکسیوں پہ لکھا ہوا ملے گا، اس کے بھی 1000 دن ہو گئے، اور جس طرح انہیں رکھا گیا ہے، جس سیکریسی کے ساتھ، اور فیملی اور وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، یہ بھی اتنی ہی ایک ظلم کی داستان ہے، ویسے ہی جیسے جنوبی افریقہ کے انقلابی رہنما نیلسن منڈیلا کی زندگی تھی اور جن حالات سے وہ گزری۔ کوئی 27 سال کی ان کی قید تھی، اس میں زیادہ تر وقت قید تنہائی میں گزرا، بڑے مشکل حالات میں قید تنہائی تھی وہ۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں ٹوٹ سکی، تمام تر سختیوں کے باوجود آپ ان کا یہ امیجز دیکھ رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وقت گواہ رہے گا کہ جب اکثر مردوں کے پاؤں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا وہ ڈگمگا گئے، تب یہ خاتون ضعیف ماں جمہوریت اور حق کی خاطر دیوار چین بن کر کھڑی تھیں۔ ان کو غلط الزام لگا کے اس میں ان کو سزا دی گئی، اور پاکستانی قوم کی حقیقی صنف آہن پر جب تاریخ لکھی جائے گی تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام سر فہرست ہوگا۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی ایسی ایک خاتون تھی جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے بدترین جو مارشل لا تھا اس میں حقوق انسانی کا علم بلند کیا۔ اب ان کے ساتھ عمر سرفراز چیمہ ہیں، وہ بھی کاغذ پر نہیں بلکہ ان کی بھی داستان کوٹ لکھپت جیل کی دیواروں پہ لکھی جا رہی ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری، ان کی اسیری کے بھی 1000 دن ہو گئے، وہ بھی ایک ایسے ہی باپ کا نام ہے۔ 7 کیسوں میں ناحق سزائیں، 250 سالہ قید کا خوف بھی ان کے حوصلوں کو پابند نہ کر سکا۔ سینٹ کی نشست بھی چھین لی گئی جب سزا ان کو دے دی گئی 9 مئی کے کیسوں کے حوالے سے، لیکن انہوں نے سمجھوتا کرنے کی بجائے، پریس کانفرنس کر کے معافی مانگنے کی بجائے جیل ہی میں رہنے کو ترجیح دی ہے۔ یہ کہانی ایک سیاستدان کی نہیں بلکہ اس نظریے کی ہے جسے ظلم کی تپش کندن بنا دیتی ہے۔ آج ان کے ساتھ ساتھ عمر سرفراز چیمہ بھی ناحق قید، ان کے بھی 1000 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ ایک عدد نہیں ہے، اور یہ جو جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں، ہم نے ادھر ادھر سے ہمارے مختلف دوستوں نے پوسٹ کیے تھے، تو میں ان کو اکٹھا کر کے آپ کو سنا رہا ہوں
کہ عمر सरफराज चीमा एक साबिक गवर्नर, एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी, और चूँकि वो इमरान खान के साथ खड़े रहे लिहाजा उसी चक्कर में, उसी पादाश में वो भी आज जेल में बैठे हैं। अब इन 1000 दिनों में उमर सरफराज चीमा को सिर्फ सलाखों के पीछे नहीं रखा गया बल्कि जहनी और जिस्मानी अजियत के एक ऐसे चक्कर से गुजारा गया है जो किसी भी महज़ब मुआशरे के लिए डूब मरने का मकाम है। अब यही कह सकते हैं कि इस दौर में आप एक साबिक गवर्नर के साथ जो सलूक करें कि बीमार हों, कमर की शदीद तकलीफ़ हो और तिब्बी मसाइल के बावजूद, क्योंकि इस तमाम लोग जो हैं उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ घर कर लेती हैं आपके जिस्म में, आपको फिर बड़े वक्तन फ़वक्तन दवा की, इलाज मुआलजे की, फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस उम्र में ये जेल के तख्तों पे, ठंडे फर्शों पे, बदबूदार जो माहौल है उसमें रहने पर मजबूर है, और उनका जुर्म यह है कि ये इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं। अब से उमर सरफराज चीमा को तवील अरसे तक ठंडे फर्श पर लिटाया गया, उससे बताया जाता है कि उनके कंधे बड़े बुरी तरह मुतासर हुए हैं, और ऐसे हालात में हमने सुना रखा गया उनको जैसे कोई बहुत ही ख़तरनाक दहशतगर्द हो, कातिल हो 100 अफराद का, और उसको हर हाल में सज़ा देनी है। मियाँ महमूद रशीद साहब, वो भी कोई 70 साल से उनकी ज़्यादा उम्र है, आर्ज़ाए कल्ब, दिल की बीमारी जिसको आर्ज़ाए कल्ब भी कहते हैं, उसमें मुब्तला हैं। उनको भी ऐसे ही जैसे एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद जैसे बज़ाहिर बोगस केस हैं, उसके पादाश में सज़ा दी गई, जेल में रखा गया। उनको भी ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनसे भी तवक्को की गई कि वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन चूँकि वो अपने साबित कदम रहे, डटे रहे हैं अपने मौक़िफ़ पे, क्योंकि मेरा ख्याल है वो ये भी सोचते हैं कि इस उम्र में आके मुंह काला नहीं करना चाहिए, कि अगर आपका एक नज़रिया है तो उस नज़रिए पे कायम हैं, भले दूसरे उससे इत्तेफाक न करें, लेकिन इनको तारीख़ इसलिए भी याद रखेगी कि इन्होंने समझौता करने, यानी मुंह काला करने की बजाय जेल बिताने, जेल गुजारने को तरजीह दी है। अब मियाँ महमूद रशीद साहब का जून 2024 में कैदी के दौरान अपेंडिक्स भी फट गया था, जिसकी वजह से उनकी हंगामी सर्जरी करनी पड़ी थी, और ऑपरेशन के फ़ौरन बाद उनके ज़ख्म अभी ताज़ा थे, उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने सुना होगा कि इमरान खान को इस्लामाबाद हस्पताल लाया गया, उनकी आँख का मसला था, और चूँकि उस हवाले से पिछले में गोइयाँ बहुत हुई, और फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए कहा कि हमने डॉक्टरों की टीम थी, सब ने मिला के उनकी सर्जरी की। सर्जरी के हवाले से मरीज़ की कंसेंट भी ली, यानी मरीज़ का इत्तेफाक राय लिया उस पर, और फॉर्म पर दस्तखत भी करवाए गए। यानी आँख का मसला है, एक हसास इशू है, और ये वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, और वही कह रहे हैं कि हमने 20 मिनट की या 25 मिनट की सर्जरी की, उसके बाद वापस उनको भेज दिया गया। यानी एक प्रोफेशनल के तौर पे उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या एक प्रोफेशनल डॉक्टर ऐसी किसी भी सर्जरी, जो कि ख़ास तौर पे आँख से जिसका ताल्लुक है, आँख बहुत ही नाजुक होती है, इसको हर 2-3 घंटे के बाद दवाइयों की भी ज़रूरत है, और बड़ी सेफ़ एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरी जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन ये डॉक्टर साहब आके कह रहे हैं कि हमने 20 मिनट की सर्जरी की और इनको फिर वापस जेल भेज दिया। तो मुझे नहीं मालूम कि अगर इनके अपने बच्चे डॉक्टर हों, इनके अपने रिश्तेदार डॉक्टर हों, तो क्या ये उनको जवाबदेही कर सकेंगे कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पे आपने एक साबिक वज़ीर आज़म की सर्जरी की, और आपने किस प्रोफेशनल और अखलाकी उसूल के तहत उस मरीज़ को वापस वो स्टिंकिंग, तंग, बदबूदार जो जेल है वहाँ पे इमरान खान को भिजवा दिया। अब मियाँ महमूद रशीद हो, उमर सरफराज चीमा हो, इन सब की कहानी एक ही है कि न उन्होंने कोई माली करप्शन की, न कोई जुर्म किया। जुर्म का इल्ज़ाम है उन पर, और वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने मान भी ली, जो फ़र्द जुर्म भी आयद की गई थी। लेकिन बुनियादी तौर पे यही था कि इन्होंने जो मौजूदा निज़ाम है, जिस मुतनाज़ अंदाज में
عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، اور اب تو جو ایپسٹین فائلز کے ساتھ بہت ساری باتیں سامنے آ گئی کہ 2018 میں ہی یہ ایپسٹین نے کسی کو بتا دیا تھا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے، یعنی ان کا ذکر جو ہے ان فائلوں میں صرف اسی حد تک ہوا ہے کہ عمران خان بہت خطرناک ہے، یعنی کہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ اور بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان لوگوں کو بھی یاد نہ کریں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے نعرے لگانے کی پاداش میں جیل میں، خرم لیاقت بھی ایک ایسی صاحب ہیں، نوجوان، اس کو بھی 1000 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں، اور کسی نے ان کے حوالے سے ایک پوسٹ لکھی تھی کہ پاکستان کے بیٹے محترم استاد شفیق باپ اور ہر دل عزیز شخصیت خرم لیاقت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 1000 دن کی قید میں خرم لیاقت نے اپنے حوصلے اور عزم کی مثال قائم کی۔ خرم لیاقت نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے حق کے لیے آفاز اٹھائی اور اپنی خودداری کو بلند کیا، اور فی الحال کلمہ حق ہی کہتے رہے ہیں، انہوں نے کمپرومائز کو ترجیح نہیں دی۔ اس طرح ایک اور ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نوجوان ہے، وکیل کے ساتھ ہتھکڑیاں اس کو لگی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نجم اس کا نام ہے، اڈیالہ جیل کے باہر سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ گناہ یہ تھا کہ عمران خان کے حق میں وہ نعرے لگا رہا تھا۔ اب یہ پارٹی کا ان تمام لوگوں کا جو کہ پی ٹی آئی عمران خان کی وجہ سے حکومت میں بیٹھے ہیں یا اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے بھی آواز ضرور بلند کریں۔ اس میں یہ ایک پیغام ہے ان تمام رہنماؤں کے 1000 دن مکمل ہونے پہ کہ زندان کی دیواریں کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں، نظریاتی انسانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتی ہیں، اور ان سب کو اسی لیے بطور پاکستانی ہم سلام پیش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ نظام کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ اور آخر یہ ختم میں کروں گا چند 2 اشعار پہ جو ان تمام لوگوں پہ جو کہ جن کو مئی 2023 کے بعد سے سزاؤں کا، جیلوں کا اور مختلف کیسوں کا سامنا ہے، ان کی خدمت میں یہ 2 اشعار ہیں جو سب پہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ کسی نے یہ اس کو پوسٹ کیا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تمام وہ لوگ جو کہ جیلوں میں ہیں، مختلف کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان پہ صادق آتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں جھکی نہیں، میں بکی نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑی نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ بہت بہت شکریہ۔